بسم الله الرحمن الرحيم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما. اللہ ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. اللہ رات گہری ہو چکی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، دنیا کے ان منصفوں نے اپنی عدالتوں میں تالے ڈال دیے، لیکن آپ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. اللہ نہ اس پہ تالا ہے نہ اس پہ کنڈی ہے کہ اللہ وہ دروازے تک کھلے ہوئے ہیں. میرے پیارے اللہ ساری دنیا کے بادشاہ رات کو سو جاتے ہیں، لیکن پیارے اللہ نہ آپ کو نیند ہے نہ اونگ ہے. آپ ہر بندے سے واقف ہیں، ہر بندے کے حالات سے واقف ہیں. میرے پیارے اللہ تکلیفوں سے نکال لیجیے، اللہ نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے. میرے پیارے اللہ اندھیری رات میں اگر کوئی فقیر محلے میں آ کر یہ صدا لگائے، او بستی کے رہنے والوں، او امیروں، او مالداروں، میں ایک پردیسی فقیر ہوں، تمہاری بستی میں آیا تھا، بس اڈے پہ سویا ہوا تھا، لیکن بھوک کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی. ایک چمچ سالن دے دو، آدھی روٹی کا ٹکڑا دے دو، میں بھی کھا کے پانی پی کے تمہاری طرح سو جاؤں گا، مجھے نیند آ جائے گی. بھوک مجھے سونے نہیں دے رہی. میرے پیارے اللہ اندھیری رات میں اگر کوئی فقیر روٹی کا سوال کرے تو اندھیری رات میں روٹی کا سوال کرنے والا فقیر کبھی محروم نہیں رہا کرتا، ہر ایک اس کو نواز دیا کرتا ہے. ظالم سے ظالم آدمی بھی اٹھے گا اور بیوی کے منڈے پکڑ کے جھنجھوڑے گا اور کہے گا اٹھ پیاری دیکھ یہ کوئی سچا فقیر بھوکا فقیر آیا ہے. اگر نعمت خانے میں اگر ڈلیا میں روٹی ہو تو دے دے، میں اس کو کھلا کے لاتا ہوں، اور اگر نہیں ہے تو 2 روٹی کا آٹا گوندھ کے جلدی سے 2 روٹی پکا دے تاکہ میں اس کو روٹی کھلا کے آؤں اور اس کی دعائیں لو. میرے پیارے رب اندھیری رات میں اگر کوئی فقیر روٹی کا سوال کرتا ہے تو اس کی جھولی روٹیوں سے بھر جاتی ہے، اس کا دامن روٹیوں سے بھر جاتا ہے. اللہ ہم اندھیری رات میں روٹی کا سوال آپ سے نہیں کر رہے کہ اللہ روٹی کا فقیر ایک دروازے پہ صدا لگاتا ہے، وہاں سے اگر نہ ملے تو دوسرے دروازے سے نواز دیا جاتا ہے، وہاں سے بھی اگر نہ ملے تو تیسرے دروازے سے نواز دیا جاتا ہے. روٹی کا فقیر کبھی بھوکا نہیں رہا کرتا. اللہ ہم اس وقت روٹی کا سوال آپ سے نہیں کر رہے، اللہ ہم ہدایت کا سوال کر رہے ہیں اور ہدایت صرف ملتی ہے آپ کے دروازے سے. ہدایت کے لیے کوئی در نہیں ہے، ہدایت کے لیے کوئی گھر نہیں ہے. اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے. اللہ اپنی محبت دے دیجیے، اللہ اپنی معرفت دے دیجیے، اللہ اپنا قرب دے دیجیے. اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی. وطن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کلوں بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور وطن کا دفن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کتنی مرتبہ پردیش میں کمانے کے لیے نوجوان بچے جاتے ہیں، جب وہ اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہیں بیگ کندھے پہ ہوتا ہے، جھولا ہاتھ میں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے باپ کے ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں، ابو ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ان کے باپ سے تم آئے تھے اور پھر چل دیے. باپ کہتا ہے بیٹا میں تمہارے لیے کمانے جا رہا ہوں، ڈھیر سارے پیسے لے کر آؤں گا، تمہارے لیے کھلونے لے کر آؤں گا. بیوی الگ روتی ہے، بچے الگ روتے ہیں، پھر وہ ان کے سر پہ ہاتھ پھیراتا ہے اور آنسو اپنے آنکھوں میں سجا کر پردیش کمانے کے لیے چلا جاتا ہے. کئی مرتبہ ٹرین سے اترتا ہے، بازار میں اترتا ہے، چلا جانا ہوتا ہے، پیچھے سے کوئی تیز رفتار گاڑی کوئی ٹرک آتا ہے تو کچل کے چلا جاتا ہے. انہیں یہ پتہ چلتا ہے مرنے والا کس مذہب کا تھا، انہیں یہ پتہ چلتا ہے کس بیوی کے شوہر تھا اور کس باپ کی اولاد تھا، کس باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، کن بچوں کا باپ تھا، کچھ پتہ نہیں چلتا. پردیش کے اندر دفن ہوتا ہے، پردیش کے اندر دفن ہوتا ہے. میرے پیارے اللہ، یہ اللہ بے کسی اور بے بسی کی موت سے حفاظت فرما، اللہ بے کسی اور بے بسی کی موت سے حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ کلنے کی موت نصیب فرما. اللہ پیارے اللہ کفن
تمام مقدر فرما. پیارے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے اللہ وہ منظر کیسا عجیب ہوگا جب ہماری روح نکلے گی اور ہمارے گھر کے اندر ہمارا جسم پڑا ہوگا. بیوی الگ تڑپتی ہوگی, بچے الگ تڑپتے ہوں گے, ماں الگ تڑپتی ہوگی, سسرال والے الگ تڑپتے ہوں گے, دوست احباب محلے والے الگ روتے ہوں گے. تھوڑی دیر کے بعد چند افراد گھر میں آئیں گے اور کہیں گے دیکھو صبر کرو, قرآن شریف پڑھو, اللہ سے مانگو, اللہ کے پاس اس کو جانا ہی تھا اور اتنی ہی عمر لے کر آیا تھا. اس کے بعد ہمارے جسم کے کپڑے جو نکل سکیں گے نکالے جائیں گے اور نہ کینچی سے کاٹ دیے جائیں گے. پھر ہمیں لوگ غسل دیں گے. اللہ غسل دیے جانے سے پہلے کہ اللہ غسل توبہ کی توفیق عطا فرما. کچھ لوگ ہمیں کفن پہنائیں گے. اللہ کفن پہنائے جانے سے پہلے لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد کہ اللہ کچھ لوگ ہمیں کندھے پہ رکھ کر قبرستان لے جائیں گے. پھر ہمارے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمارے جنازے کی نماز پڑھیں, اللہ ہمیں اختیار سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور پیارے اللہ اس کے بعد وہ منظر بھی کیسا عجیب ہوگا. لوگ ہمیں جنازے کی چارپائی سے نکال کر قبر میں رکھیں گے, ہمارے درست کیے جائیں گے, قبر کو پھر مٹی سے بھر دیا جائے گا. پہ پڑھ کر اور لوگ دعا کر کے اپنے اپنے گھر آ جائیں گے. پھر ہم ہوں گے اور عذاب چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. ماں باپ سے الگ ہو کر زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. وہ ماں اور وہ باپ جس نے انہیں پکڑ کے چلنا سکھایا, وہ ماں جس نے منہ میں لقمے چبا چبا کے ہمارے منہ میں دیے, وہ ماں جو راتوں کو گیلے میں سوئی اور ہمیں سوکھے میں سلایا, وہ ماں جس نے انہیں پکڑ کے چلنا سکھایا, وہ ماں جس نے اپنی جوانی کو بازار میں کھڑے ہو کر اپنی جوانی کو بڑھاپے سے تبدیل کر دیا اور کما کے محنت کر کے ہمیں تعلیم دلائی اور ہم نکاح کیا, ہمیں پیروں پہ کھڑا کیا. آج وہ جب باپ بوڑھا ہو گیا اور یہ نوجوان بچہ اس بوڑھے باپ کو سنبھال نہیں پا رہا, اس کو بہت سمجھتا ہے, اس ماں کو سنبھال نہیں پا رہا, اس ماں کو بہت سمجھتا ہے. ایک ماں اور ایک باپ 4-4 سال کا بچوں کو جنم دے کر اور ان کو شادی شدہ کر کے جوان کر کے پال پوس کے چھوڑتے ہیں, لیکن 4-5 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں اور ایک بوڑھے باپ کو نہیں سنبھال پاتے. میرے پیارے لوگ, جن ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, جن باپ کو آپ نے جنت کے دروازے بتایا ہے, آج بچے ان کو اپنے لیے بہت سمجھ رہے ہیں. میرے پیارے لوگ, بچے اپنے ماں باپ کو کیا عظمت اور محبت کی نظر سے دیکھیں گے. میرے پیارے اللہ, ماں باپ کی عظمت کو ہمارے دل میں بٹھا دیجیے, ماں باپ کی عظمت کو ہمارے دل میں بٹھا دیجیے, ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائیے. کہ اللہ بڑھاپے میں ان کی تکلیفوں کو سہنے اور ان کی تکلیفوں پر ہمیں خدمت کرنے کا کہ اللہ شعور اور جذبہ عطا فرمائیے. میرے پیارے اللہ, وہ کتنے خوش قسمت بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ہر رونے پر لے کر جاتے ہیں, انگلی پکڑ پکڑ کے طواف کرواتے ہیں, انگلی پکڑ پکڑ کے صحیح کرواتے ہیں. افراد میں یہ بچہ کہتا ہے امی مجھے معاف کر دو, معاف کر دو. کہتا ہے بیٹا تیرے لیے جب سے ہاسپٹل آئے گی کوئی دعا ایسی نہیں جس میں تیرے دعا نہیں کرتے ہو. بیٹا اللہ تجھے خوشحال بنائے, اللہ تجھے نوازے, اللہ تجھے نعمتوں میں رکھے. اللہ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کی دعائیں حج میں وصول کرتا ہے, میدان عرفات میں وصول کرتا ہے. اللہ اولاد کے دکھوں سے ماں باپ کی حفاظت کرنا, اولاد کے دکھوں سے ماں باپ کی حفاظت کرنا. اللہ ہمیں ہمارا رزق برکت عطا فرما, صحت برکت عطا فرما, اولاد کو فرما بردار بنا, نیکوکار بنا. جو بچے بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں نئے شادی رشتے عطا فرما, سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما. اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائے. اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے غم کے مارے
نہ جانے کتنے پریشان، نہ جانے کتنے بیمار بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی تمنائیں عافیت کے ساتھ پورے فرما۔ اللہ ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، میرے پیارے اللہ ہماری تکلیفیں بڑی نہیں ہیں، آپ کی رحمتیں بڑی ہیں، ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، میرے پیارے اللہ یا اللہ عافیت کے ساتھ ہماری تکلیفوں کو دور کر دیجیے، ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔